کی تھی. اب ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں, خواجہ مظہر صدیقی صاحب موٹیویشن اسپیکرز ہیں, اس پر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اور ہمارا اب ٹاپک ہوگا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی تربیت ہم نے کس طرح کرنی ہے. جو آج کل منفی رجحان نظر آ رہا ہے ہمارے رویوں میں, ہماری ہر جگہ سماج میں, ہمارے معاشرے میں, جو آج کل ہم پرفارم کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, تو وہ جو رویے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, کہاں پر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے, اس کو بہتر کس طرح بنانا ہے. اور ایک اور چیز جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, ہمارے نوجوان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 70% ہے ہماری پاپولیشن کا, تو وہ کس طرح کا استعمال کر رہے ہیں, کس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور بعض کا تو یہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو آتی ہے اس کے نیچے اکثر نوجوانوں کے ہزاروں تعداد میں کمنٹس ہو جاتے ہیں اور عجیب سے ریمارکس ہوتے ہیں, تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. خواجہ صاحب, سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. جاننا چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان تربیت کے حوالے سے ایک سوال اٹھا ہوا ہے. لاہور کا واقعہ ہوا تو اکثر ہمارے جو 100-120 بچے گرفتار ہوئے تو بچے ہی تھے جن کی ایج 18 سال سے کم نظر آ رہی تھی, یا 20 سال کی تھے, 18 سال کی. کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. بلال صاحب بہت شکریہ, روہی ٹیم کا بھی شکریہ کہ اس نے بہت دیر بعد, بہت مہینوں بعد دوبارہ یہاں آنے کی زحمت دی. روہی میری فیملی کی طرح ہی ہے, میرا گھر ہے, اور مجھے یہاں بات کر کے, یہاں جو ویورز ہمارے ہیں پوری دنیا میں روہی دیکھا جاتا ہے, وہ میری بات کو سنتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات پہ عمل کیا تھا. ہوا یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے نوجوانوں پر بے جا تنقید کی ہے, ان کا استحصال کیا ہے, ان کی رہنمائی نہیں کی, ان کی تربیت نہیں کی, ان کو پالش نہیں کیا, گروم نہیں کیا. نوجوان اب ایک ہجوم بن چکے ہیں. میں ہی نہیں کہہ سکتا, میں سب کو نہیں کہہ رہا, کوئی میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کے سارے نوجوان ایک جیسے ہیں. یہاں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں, خیر کم ہوتا ہے, شر زیادہ ہوتا ہے, پازیٹیو کم ہوتا ہے, نیگیٹو زیادہ ہوتا ہے, خیر اچھائی کم ہوتی ہے, برائی زیادہ ہوتی ہے. برائی کا اثر جلدی ہوتا ہے, نفوس پذیر بہت جلدی ہو جاتا ہے, لوگ اس سے متاثر بہت ہوتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے, تو آپ کو یہ ریسرچ یقیناً جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں 9 گھنٹے ایک نوجوان موبائل کو استعمال کرتا ہے, سوشل میڈیا کو, فیس بک کو, ٹویٹر کو, انسٹاگرام کو, واٹس ایپ کو, یوٹیوب کو. 9 گھنٹے ایک نوجوان, یعنی 24 گھنٹے میں جو قیمتی ترین 9 گھنٹے ہیں وہ بے مقصد, بے فائدہ, اس کا 9 گھنٹے اس نے مین کوئی ٹاسک اچیو کر لیا. دیکھیں آپ ایک جاب پہ آپ جاتے ہیں تو 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, تو وہ جاب سے بھی زیادہ وقت اس فضول شوق کو دیتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہوں, میں رائٹر ہوں, میں لکھتا ہوں, میں اسپیکر ہوں, میں اپنے لیکچر تیار کرتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں. مجھے سوشل میڈیا 2 سے 3 گھنٹے استعمال کرنا پڑتا ہے ڈیلی میں, اور مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, میری ارننگ ہوتی ہے. اب ایک بچہ جو صرف لائک کرتا ہے, کامنٹس کرتا ہے, چیزیں جو ویڈیو ہے اس کو وائرل کرتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی, باتوں سے بات نکلتی ہے, ایک اور بات بھی دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے اور ہم نے اس کو فوراً وائرل کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ اس پہ, اس کے سماج پر, معاشرے پر, ذہنوں پر, روحوں پر, جسموں پر, سوچوں پر کتنے منفی اثرات پیدا ہوں گے. ہم نے کوئی مینار پاکستان کی ویڈیو دیکھی, چنگ جی کی ویڈیو دیکھی, کہیں بچے کی ساتھ زیادتی, جنسی زیادتی, جسمانی تشدد کی ویڈیو دیکھی, ہم نے اس کو فوراً ہی وائرل کرنا شروع کر دیا. ملینز میں ویوز پہنچ جاتے ہیں چند منٹوں میں. وہاں نہ کچھ ضابطے اپنے آپ پر لاگو کرنے ہوں گے. اس ہجوم کو میں پھر کہوں گا بڑوں کو چاہیے, ان کو تعلیم کے آپ جیسے مواقع فراہم کرتے ہیں, آپ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, بچوں کو اکیڈمی چھوڑ کے آتے ہیں, بچوں کو مدرسے چھوڑ کے آتے ہیں, بچوں کو ہوٹل میں کھانا کھلانے لے جاتے ہیں, بچوں کو آپ جو ہے برگر کھلانے لے جاتے ہیں. تربیت کہاں پہ؟ آپ یہاں تربیت نہیں کر رہے. دیکھیے تعلیم کے ساتھ, جیسے آپ کہتے ہیں نا نماز کے ساتھ وضو جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی کوئی بھی کام ہے اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں, تو تعلیم کے ساتھ تربیت لازم و ملزوم ہے. ہمارے سے پہلے کے جو لوگ تھے, ادارے تھے, جو تعلیم ادارے, وہ تربیت پر وہ لوگوں کو نا مہذب بناتے تھے, تہذیب یافتہ بناتے تھے, شائستہ بناتے تھے, ان کو زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں وہ سکھاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ تعلیم کا تو بہت شور ہے, بہت شور و غوغا ہے, تربیت کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ضابطے مقرر کریں, بچوں کی تربیت کے لیے بڑے وقت نکالیں, انہیں بیٹھیں, انہیں سمجھائیں.
اور تربیت جو ہے وہ کسی بازار میں پڑی ہوئی چیز کا نام نہیں. تتلی نہیں آپ پکڑ کے, جگنو نہیں پکڑ کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں. یہ ایک لانگ پروسیس ہے, وہ جو گھر سے سٹارٹ ہوگا پھر اسکول میں نظر آئے گی. ہر کسی کو جو تربیت گھر سے ہوتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہم سے ایک اور بہت بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول کو دے دیا ہے تو اسکول جو ہے وہ تو بچے کو نصاب پورا کرنے, سلیبس پورا کرنے کی طرف زور دیتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے جائے. اگر بچہ نمبر نہیں لے گا تو آپ اسکول سے ہٹا دیں گے. جو بات میں آپ کی کاٹوں گا, ایک جو ہمیں المیہ نظر آتا ہے, 1000 نمبر لے لیں ہمارے بچے, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, ٹھیک ہے بن جائیں گے, لیکن جو تربیت ہے وہ کون کرے گا؟ سر دیکھیں, ایک بچہ, پورا معاشرہ, پورے والدین کے کنسپٹ اسی طرف چل رہا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے گئی اسکول میں, وہ کہنے لگی کہ آپ پرنسپل کو کہنے لگی کہ آپ میرے بچے کو نا بڑا آدمی بنا دیں. تو پرنسپل نے کہا کہ آپ اس بچے کو گھر لے جائیں, ہم بڑا آدمی نہیں بنا سکتے. ہاں ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے بچے کو اچھا انسان بنا دیں. ہمیں بچوں کو گریڈ کے لیے, نمبروں کے لیے اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اچھا انسان بن جائے. اس لیے ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار ہمدرد انسان بن جائے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈپریشن, اینگزائٹی, فرسٹریشن, تناؤ, ذہنی تناؤ. دیکھیں میں ابھی ایک اسکول میں پڑھا رہا تھا تو 2 بچے آپس میں جھگڑ پڑے کسی بات پر, چھوٹے بچے 2 اور 3 کلاس کے تھے شاید. تو وہ کہنے لگا کہ ٹیچر اس کو سمجھائیں ورنہ میرا بی پی شوٹ کر جائے گا. اچھا بچہ کیا ہے؟ بچہ کہہ رہا تیسری کلاس کا, دوسری کلاس کا بچہ. تو میں وہاں حیران رہ گیا کہ اس بچے کو یہ لینگویج کہاں سے آئی ہے. یعنی بات ہے وہ گھر میں یہ دیکھتا ہوگا, سنتا ہوگا. اور یاد رکھیں بچے طوطے ہوتے ہیں, بچے طوطے ہوتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں نا وہ ویسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ غلط یا صحیح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور بچے بندر ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے وہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو سنتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے آپ اچھا کیجئے, اچھا منظر پیش کیجئے, بچوں کے سامنے جیسا رہیں گے وہ ویسے اڈاپٹ کریں گے. دیکھیں بچے کی پیدائش سے پہلے, آپ ابھی جب ہم آف ایئر تھے آپ بتا رہے تھے کہ مغرب میں میں ایسے ملکوں کا نام بتاؤں کہ جہاں خاتون حاملہ ہوتی ہے تو وہیں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو آڈیو ویڈیو چیزیں دکھانا شروع کر دے, اس کے لیے روم الگ ڈیزائن ڈیکوریشن کیا جاتا ہے اور اس کو تربیت کا مرحلہ وہیں سے. یعنی ہم یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, کہتا ہے یہ پہلے دن کا ہے. وہاں وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ 1 سال کا بچہ ہو گیا. بالکل وہاں یہ شروع تھی. ہمیں بچوں کو, نسل نو کو بے ہنگم ہجوم کی طرح بازار میں, سڑک میں, پارک میں پھینک دینا نہیں چاہیے. ہمیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے, ان کی تربیت کے پہلو کو یکسر نظر انداز نہیں کریں. آپ بچوں کو آزاد بھی چھوڑیں, آپ ڈکٹیٹر نہ بنیں, آمر نہ بنیں, اپنی مرضی لاگو نہ کریں, بلکہ یہ کریں کہ آپ بچوں کو بتائیں یہ تمہاری حد ہے, تم نے اس کے اندر رہنا ہے. یہ لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچانی, یہ لوگ ہیں ان کا دل نہیں دکھانا, یہ لوگ ہیں ان کا کندھا بننا ہے, یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے. آپ نے دوسروں کی مدد, بھلائی اور خیر کی جو بھی آپ سے افعال سر انجام ہو سکتے ہیں وہ سر انجام دینے ہیں. اچھا آپ تربیت کی بات کریں کہ تربیت کو ہم نے بہتر بنانا ہے, والدین کو رول ادا کرنا ہوگا, ٹیچرز کو رول ادا کرنا ہوگا. اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس نظر آ رہا ہے, ایک تو کرونا کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ آیا کہ اسکول بند ہو گئے. اب بچوں کو جو تربیت کا فیکٹر جو اسکول سے ملنا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے کہ ایک دن اسکول جا رہے ہیں, 4 دن اسکول نہیں جا رہے, پھر 15 روز کی چھٹی. والدین سارا دن باہر کام کرتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے ان دنوں میں, ہر وقت بچے پہ فوکس رکھنا مشکل ہے. ان دنوں میں کیا کریں والدین؟ دیکھیں سر بلال صاحب, یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ آپ کا اکیلے کا سوال نہیں ہے. ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہے, اور ہر بندہ جب کسی بات سے, ذمہ داری سے فرار حاصل کرنا چاہے تو اس کے بعد یہی دلیل ہوتی ہے کہ روزگار کمائیں یا بچوں کی تربیت کریں. دیکھیں روزگار کمائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 24 گھنٹے دیے ہیں. آپ 8 سے 10 گھنٹے کمائیں, آپ 8 گھنٹے سوئیں. 10 گھنٹے اگر آپ کمانے کی طرف گئے ہیں تو 8 گھنٹے آپ سوئیں, 18 گھنٹے, باقی کے 6 گھنٹے آپ کیا کریں گے؟ وہ 6 گھنٹے آپ بچوں کو دیں. دیکھیں میں تو ایسے والدین کو جانتا ہوں جو بچوں کے کبھی اسکول نہیں جاتے, ان کی پتہ لینے نہیں جاتے, یہ کیسا ہے, اس کی پروگریس کیسا ہے, اس کا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے, یہ اسٹڈی میں کیسا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول کیسا ہے, یہ ہمدرد طبیعت کا ہے, کوآپریٹو ہے, یہ مفاہمت اور ہم آہنگی والا مزاج ہے, یہ ٹیچرز کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسا ہے, فرینڈس کے ساتھ کیسا ہے, کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا ہے. بچے کو تو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹے کا جو بیہیویئر چینج ہے اس کی کوئی ریزن تو ہوگی, فوری پتہ چل جاتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنے فیصد لوگ ہوں گے, یہ 2 سے 3% لوگ ہوں گے. یہ بھی ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی نقل و حرکت پہ توجہ دیتے ہیں. میڈیوکرز کے پاس, غریب کے پاس تو اب والی بات ہے, وہ دوستوں میں تو وقت گزار دے گا, ٹھیک ہے, وہ سیر و سیاحت پہ تو وقت گزار دے گا, وہ باہر تاش کھیلنے میں, لوڈو کھیلنے میں, کیرم کھیلنے میں, شطرنج کھیلنے میں,
کوئی ویڈیو دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، کھیلنے کودنے میں تو وقت لگا دے گا، دوستوں میں، بچوں کو وقت نہیں دے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان میں یہ بات بہت تشویشناک حد تک دیکھی گئی ہے، یہ میں بھی اس کی آبزرویشنز میں شامل ہوں، کہ بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ابا گھر میں آتا ہے، اور بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ابا کمانے کے لیے چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابا آج خیر ہے، آج چھٹی ہے، آپ کام پہ نہیں گئے، وہ چھٹی والے دن باپ سے پوچھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں تو باپوں کے پاس، باپ یہ سمجھتا ہے ماں کی ذمہ داری ہے، ماں سمجھتی ہے میں گھر سے فری نہیں ہوں. یہ چیزیں نا بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی ہیں. یہ چیزیں والدین کا بچوں میں دوستانہ ماحول کتنا ہونا چاہیے؟ سر دوستانہ، میں کہتا ہوں فرینڈلی پیرنٹس بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. وہ بچے اتنے خودسر ہو جاتے ہیں، بچے اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر باپ ماں کی سنتے نہیں. ہمیں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایک فاصلہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں بچوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آنا چاہیے کہ بچے کو محسوس ہو کہ آپ ماں باپ. اچھا، ایک جو چیز ہم کاپی کرتے ہیں، ہم ہر چیز کاپی کرنے میں ماہر نظر آتے ہیں کہ جی ویسٹ نے کوئی چیز شروع کی یا ہم نے مغرب کو دیکھا تو بے ہنگم اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا. معلوم نہیں کہ اس کے اثرات ہماری سوسائٹی پہ کیا ہوں گے. ہمارے جو اسلامک ادارے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کا کتنا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں، ہم نا یہ بات میں اکثر و بیشتر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اپنے سیشنز میں کہتا ہوں، ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، مگر اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، مگر اسلام پر عمل کرنے سے کنی کتراتے ہیں، پہلو تئی اختیار کرتے ہیں، پورے دین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. ہم دین کی چند بنیادی باتیں تو سیکھ لیتے ہیں، دین کی وہ باتیں ہم جلدی پکڑتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، دین کی وہ باتیں ہیں جن سے معاشرے کو، سماج کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ہاں بہت اچھا اجر ہے، بہت اچھی جو آپ کہیں نا پیش گوئیاں ہیں، انعامات کی پیش گوئیاں ہیں. بہتر اچھے اصول اسلام نے بتایا، وہ کوئی تہذیب نہیں بتاتی. اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم اسلام کو پڑھیں نا، ہم تو اپنی زندگی کو بھی نہیں پڑھتے. میں آپ کو کیا بتاؤں، دل دکھتا ہے، لوگوں کو اپنے پیدائش کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے. لوگ بے ہنگم، بس وہ جو ہوتا ہے نا جانور اٹھتا ہے صبح، وہ کھانے پینے کی فکر کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم سوتے ہیں تو کھا کر سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پہلے کھانا کھاتے ہیں. ہماری سوچ پیٹ سے آگے بڑھتی نہیں ہے. اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، ہمارے نوجوان بھی جاننا چاہیں گے کہ نئی چیز سیکھنا کتنا لازمی ہے. ہم اچھی چیزیں کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمارا نوجوان میں سیکھنے کی اسکل بہت زیادہ ہے، وہ سیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن وہ کیا سیکھے؟ دیکھیں، ہم نے شروع میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ بلال صاحب، کہ ہم سب نوجوانوں کو مرد الزام نہیں ٹھہرا رہے. ہم ایک ڈاکٹر کی طرح، ایک معالج کی طرح مرض کی نشاندہی کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں، پھر اس کا علاج بتا سکتے ہیں. ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر مختلف عوارض کا شکار ہیں، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. ہم سب سے پہلے تو اپنے رب کو پہچانیں، معرفت خداوندی حاصل کریں، پھر اپنی ذات کو پہچانیں، خود آگہی کا سفر طے کریں، اپنے آپ کو پہچانیں میں کون ہوں، کیوں. اچھا، حالانکہ اقبال کا ہمیں پہلے شاعری اس لیے پڑھائی گئی تھی کہ وہ کنسیپٹ ہمارے اندر آئے. ہم پہلے معرفت خداوندی حاصل کریں، پھر اپنے آپ کو پہچانیں میں کون ہوں، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں ایسا کیا کروں کہ مجھے اس کے بدلے میں جنت مل جائے. ہمیں یہ تھوڑا بیٹھ کرنا سنجیدگی کے ساتھ، یہ بات بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں سب سے کم جو چیز نایاب ہے وہ سنجیدگی ہے، جس کو آپ میچورٹی کہتے ہیں. میچورٹی کا فقدان ہے. ہم لاؤبالی طبیعت کے ہیں، جلد باز ہیں، بے صبرے ہیں، اور تحمل، برداشت، رواداری ہمارے اندر ہے کوئی نہیں. ہم جب سنجیدہ شروع کرتے ہیں، 2 دن شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار مستقل مزاجی نہیں. اچھا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جس شخص نے، خواہ وہ اسلام کے دائرے میں ہے یا اسلام کے دائرے سے باہر ہے، کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے 2 ہی فارمولے ہیں، ایک مستقل مزاجی اور ایک ڈسپلن. آپ دنیا کی سب سے اچھی عادت جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے. دنیا میں جتنی بڑی کامیابیاں لوگوں نے حاصل کی ہیں وہ غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے نہیں حاصل کی، مستقل مزاجی کی وجہ سے. مستقل مزاجی کی آپ بات کریں، ہمارے ہاں جو ایک فیکٹر ہے، ایک جو ہمارے ہاں ایک چیز ہم نے اڈاپٹ کر لی، کئی سالوں سے ہمارے بیہیویئرز کا وہ پارٹ بن چکی ہے، وہ اتنی جلدی نہیں جائے گی. اگر وہ غلط ہے تو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا ہماری جو نیگیٹو چیز ہے اس کو ہم نے پازیٹیو آنے میں. ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا، لازمی بات اتنے عرصے سے وہ ہمارے باڈی میں وہ چیز موجود ہے، ہمارے بیہیویئرز کا حصہ ہے، تو ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی. بلال بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں معرفت خداوندی حاصل کر لوں گا، خود آگہی حاصل کر لوں گا، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں،
تب میرے سامنے لائن آف ڈائریکشن مل جائے گی. اس لیے جو بڑے ہیں، سیانے لوگ ہیں، دانا اور دانشمند بینا لوگ ہیں، وہ خالی ذہنوں کو، کچے ذہنوں کو، ناپختہ کار ذہنوں کو پختگی عطا کریں. وہ اپنا وقت نکالیں، بچوں کو فرد پہ کام ہونا چاہیے، ایک فرد پہ کام، انڈیویجول پہ کام ہونا چاہیے. دیکھیں ترقی انہی قوموں نے کی ہے کہ جنہوں نے انڈیویجولز پہ کام کیا. اقبال کہتے ہیں فراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. بالکل ہر فرد ملت کے جو مقدس سیانے لوگ ہیں نا انٹلیکچوئل، وہ اپنی عمر کے لوگوں کے لیے کام نہ کریں. میں خود بچوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں بچوں کی آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں، میں بچوں کے لیے لٹریچر لکھتا ہوں، کتابیں لکھتا ہوں. یہ جذبہ کہاں سے آئے؟ پیشن جو بچوں کے اندر جب آئے گا نا سر، دیکھیں بات جب آپ کی گفتگو یہ ہوگی کہ میں اپنے بارے میں معرفت حاصل کروں، رب کی جس نے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. تو رب کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی، زندگی کا مقصد واضح ہو جائے گا، مقصد حیات جب آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ اسے ڈائریکشن کریں. اور یہ کام بڑوں کا ہے، وہ آپ سے لکھوائیں، آپ سے چیزیں، آپ کی گول فوکس ہو کے اور آپ پیشن اور لگن کے ساتھ ایک کام پر فوکس ہو جائیں گے تو آپ کے رویے، جب آپ تعمیری ذہن کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آپ کے منفی رویے مثبت ہو جائیں گے. جب آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہوگا، ایک بڑا گول ہوگا، ایک بڑا ٹارگٹ ہوگا جس کو آپ نے اچیو کرنا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو نیکی کا کام ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چڑھائی مشکل ہوتی ہے. اور برائی کا کام ہے پہاڑ سے اترنا، بڑا آسان ہے، بھاگتے ہوئے نیچے آتے ہیں. تو نیکی پر اجر ہے. اگر ہم ہر بات میں یہ دیکھیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر ملا ہے، اچھی سوچ پر بھی اجر ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو، اچھے کام کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے. اور جب تک تم برا کام کا ارادہ بھی کرتے ہو لکھا نہیں جاتا جب تک تم کرتے نہیں ہو. تو نیک سوچ پر، مثبت سوچ پر بھی اللہ کے ہاں اجر ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہوگا. ہم ہر دوسرے شخص کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، ہم دوسرے شخص کے بارے میں منفی سوچ. پہلا اپنے رب کو پہچاننا، دوسرا اپنے آپ کو پہچاننا، اور تیسرا مقصد حیات تعین کرنا، اور چوتھا اللہ سے اجر کی امید رکھنا. پانچواں نفرت کو ختم کرنا. ہم خام میں لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں کسی کی عادت پسند نہیں آئی، کسی کا طریقہ پسند نہیں آیا، کسی کے بارے میں ہم سنی سنائی والا معاشرہ بن گیا. کہ مذہب پہلے کہہ چکا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے بغض نہیں کرنا، آپ نے چغلی نہیں کھانی. حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں لیکن مین چیزیں آپ بلال صاحب، آپ غیبت چغلی کینے کے بارے میں تو بتا رہے ہیں نا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بدگمانی بالکل قرآن پاک میں لکھا ہو کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. دوسروں کے بارے میں بدگمان رہنا. اچھا مجھے نا بہت سالوں تک یہ پتہ نہیں تھا کہ بدگمانی بھی گناہ ہے. اور دوسری بات، میں اس دن پڑھا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے. اچھا ہمیں بچپن میں جو سلیبس پڑھایا گیا نا، ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عادت کو جائیں، اور کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ جائیں، کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں. ہمیں یہ چند حقوق پتہ تھے. اب میں نے ایک اور اسی حدیث کو تفصیل سے پڑھا تو اس میں ایک اور حق بھی تھا، اور وہ بڑا شاندار حق تھا. وہ یہ تھا کہ کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھنا. اور یہ ہر فرد پہ لاگو کر دے گا. نہ کسی مولوی صاحب نے مجھے بتایا، نہ میرے کسی ٹیچر نے بتایا. پڑھتے پڑھتے جب میں خود پڑھا تھا تو میں حیران ہوا، یار یہ بات تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی. مسلم یہ ذمہ داری ہمیں دے دی گئی ہے. جی یہ بھی تربیت میں آتی ہے سر. آپ نے بہت خوبصورت بات کی، مجھے آپ کو شاباش دینی ہے کہ ہمارے لیے بہت شاندار سلیبس اللہ نے رسول کے ذریعے سے طے کروا دیا. ہم اس کو بھی نہیں پڑھتے سر. ہم فضول چیزوں کو پڑھتے ہیں جن سے ہمارے ذہنوں پر، ہماری روحوں پر، ہمارے جسموں پر منفی اثرات آتے ہیں. عمل کریں تو معاشرہ نظر آئے گا بہتر ہوتا. اور میں ایک اور بات یہ اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، عادات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بامقصد بنانے کے لیے اسلام کا مطالعہ بہت ضروری. اس کے لیے ایم ایس سی کرنی نہیں پڑتی، ایم فل نہیں کرنی پڑتی، پی ایچ ڈی نہیں کرنی پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ ہم میں سے بہترین کون ہے؟ آپ نے کہا جس کا اخلاق اچھا ہے. بالکل، اس کا اخلاق اچھا. ہم میں سے برا کون سا؟ اب دیکھیں اس کے لیے کوئی سائنس تو نہیں پڑھنی پڑتی، کوئی بڑا فارمولا تو تیار نہیں کرنا. کسی لیبارٹری میں کہا ہاں جی آپ سے پوچھا گیا کہ ہم میں سے برا کون ہے؟ آپ نے کہا جس کا اخلاق برا ہے. لیکن ہمیں ہر چیز چارٹرڈ ملتا ہے. ہم خود کمزور ہیں، ہم خود کمزور ہیں، اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہوگا. خواجہ مظہر صدیقی صاحب بہت شکریہ. بہت زیادہ اچھی گفتگو ہوئی اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. لاسٹ میں بھی وہی بات دہراؤں گا.